اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 58، ایک مختصر سی آیت آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ اینالائز کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس آیت میں کوئی وقفی علامت نہیں ہے، لہٰذا ایک ہی حصہ ہوگا، ایک ہی جملہ بنے گا اور الفاظ پہ بات کرتے ہیں۔ ذالکا اسم اشارہ واحد مذکر بعید کا ہے۔ نتلو فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ تا، لام اور واو روٹ لیٹرز ہیں۔ باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے۔ تلا یتلو تبدیلی کے بعد تلا یتلو تلاوت کرنا، اگر اس کا مصدر تلاوتن ہو تو۔ اس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے اور اعلیٰ حرف جر ہے جس کے بعد ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی ہے۔ من حرف جر ہے جس کے نون کو آگے ملانے کے لیے زبر دی گئی ہے۔ الآیات الآیہ کی جمع ہے۔ واو حرف ہے۔ الذکر مجرور اسم ہے اور الحکیم مجرور اسم ہے۔ الفاظ آسان ہے، جملہ بھی آسان ہے۔ ذالکا مبتدا بن جائے گا جس کی خبر جو ہے وہ نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم ہوگی۔ نتلو فعل بفاعل، نحن ضمیر مرفوع متصل فاعل، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، علیک جار مجرور متعلق نتلو فعل کے، من الآیاتی من حرف جر، الآیاتی مجرور لیکن ساتھی معطوف علیہ، واو عاطفہ، الذکر الحکیمی موصوف صفت ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر حال ہوگا نتلوہ میں ہا کی ضمیر جو مفعول کی ضمیر ہے نا اس کا۔ یوں نتلو فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن گیا ذالکا مبتدا کے لیے، اور ذالکا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ مستانفہ بن گیا۔ محمود حافظ صاحب کی ورکنگ میں نظر ڈالیں تو انہوں نے ایک جملہ بنایا ہے ذالکا نتلوہ والا لا محل لا استنافیہ، اور نتلوہ والا جملہ فی محل رفع خبر المبتدا ذالکا۔ ترجمہ اس آیت کا بہت آسان ہے۔ ذالکا یہ ہے نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، جسے ہم آیات اور پر حکمت نصیحت میں سے تجھ پر پڑھتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی ایک مختصر سی آیت ہماری آج کے لیکچر میں مکمل ہو گئی ہے۔ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔